بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محشر میں سبھی حاضر ہوں گے۔ اللہ کے نیک بندوں کے چہرے سفید اور حشاش بشاش ہنستے کھیلتے ہوں گے، اور کفار و فجار کے چہروں پر اداسی اور ذلت چھائی ہوگی۔ سورہ ال عمران میں فرمایا، جس روز بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ ہوں گے۔ 100 جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ تم کافر ہوئے بعد ایمان لانے کے، پس چکھو عذاب بوجہ اس کے کہ تم کفر کرتے تھے۔ اور جن کے چہرے سفید ہوئے سو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بعض کے چہرے پر ایمان و تقوی کا نور چمکتا ہوگا، اور عزت و وقار کے ساتھ شاداں اور فرحاں نظر آئیں گے۔ ان کے برخلاف دوسروں کے منہ کفر و نفاق کی سیاہی سے کالے ہوں گے۔ صورت سے ذلت اور رسوائی ٹپک رہی ہوگی، ہر ایک کا ظاہر اس کے باطن کا آئینہ ہوگا۔ سورہ عبس میں فرمایا، کتنے چہرے اس دن روشن اور ہنستے اور خوشی کرتے ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر گرد پڑی ہوگی اور سیاہی چڑھی ہوگی۔ یہ لوگ کافر و فاجر ہوں گے۔ ایمان و اعمال صالح کی وجہ سے نیک بندوں کے چہرے روشن ہوں گے، ان کی صورتوں سے بشاشت اور خوشی ظاہر ہو رہی ہوگی۔ اور جن نالائقوں نے دنیا میں خدا کو فراموش کیا، ایمان اور اعمال صالح کے نور سے علیحدہ رہے، اور کفر و فجور کی سیاہی میں گھسے رہے، قیامت کے دن ان کے چہروں پر سیاہی چڑھی ہوگی، ذلت اور رسوائی کے ساتھ حاضر محشر ہوں گے، اپنے اعمال بد کی وجہ سے اداس ہو رہے ہوں گے، اور خوف زدہ ہو کر یہ سوچتے ہوں گے کہ یہاں ہم سے برا برتاوا ہونے والا ہے، اور وہ آفت آنے والی ہے جو کمر توڑ دینے والی ہوگی۔ ارشاد فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قیامت کے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے باپ آزر سے ملاقات ہو جائے گی۔ ان کے باپ کے چہرے پر سیاہی ہوگی اور گرد پڑی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے فرمائیں گے، کیا میں نے نہ کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو؟ ان کا باپ کہے گا کہ آج آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے کہ آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن مجھے آپ رسوا نہ کریں گے، اس سے زیادہ کیا رسوائی ہوگی کہ میرا باپ ہلاک ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے، تمہارا باپ عذاب سے بچ کر جنت نہ جا سکے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاؤں میں کیا ہے؟ وہ نظر نیچی کریں گے تو ایک لتھڑا ہوا بجو نظر آئے گا، پھر اس بجو کی ٹانگیں پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شانہ اپنی قدرت سے آزر کو بجو کی شکل میں کر دیں گے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسوائی نہ ہو، اور ان کو اپنے باپ کی صورت دیکھ کر ترس بھی نہ آوے۔ اللہ یہ کس کے باپ کا انجام ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا، جو نبیوں کے باپ ہیں اور خدا کے دوست، جن کی ملت کا اتباع کرنا حکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا، جنہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ کافر باپ کے حق میں ان کی سفارش بھی نہ چلی۔ کہاں ہے وہ پیر فقیر جو نصیب اور رشتہ پر فخر کرنے والے ہیں، اور جو برے کرتوتوں کے ساتھ رشتوں کی آڑ لے کر بخشے جانے کے امیدوار بنے ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو
اپنے بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔